حرام بد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ آج میں 3 باتوں پر خاص طور سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت ساری وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور زکوٰۃ دینے کی فضیلت بہت ہے، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال، چاہے جانی مال، جو مال کا نقصان ہو، اس کے 2 طریقے۔ جو مال نقصان ہوتا ہے، جو حادثے آتے ہیں، جو نقصان ہوتا ہے، اس کے 2 طریقے، یا تو وہ حرام مال ہے یا پھر اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ جو مال ضائع ہوا ہے، ہلاک ہوا ہے، برباد ہوا ہے، اس کے پیچھے 2 کارن ہیں۔ یا تو وہ حرام مال ہے، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، یا پھر اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے، جس سے کہ کسی موٹر سائیکل کا اٹھ جانا، کوئی بڑا حادثہ ہو جانا، مقدمہ لگ جانا، پیسے کوئی بھی طریقے سامنے آ جانا، اس کے پیچھے 2 ہی کارن ہوتے ہیں۔ یا تو وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہوتا ہے، یا پھر وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، وہ مال کل قیامت کے دن ایک سانپ، گنجا سانپ، بہت زہریلا، وہ اس مال کا سانپ بن جاتا ہے، اور اس سانپ کو اس کے گلے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اس طریقے سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا پیسے جو بھی ہے، علماء کرام سے مسائل پوچھ کر اس کی ہم زکوٰۃ نکالیں۔ اگر ہمیں مال کو محفوظ کرنا ہے، اپنے کاروبار میں برکتیں لانی ہیں، تو اس کے لیے سب سے آسان راستہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسری چیز صدقہ فطر۔ ابھی رمضان کے روزے چل رہے ہیں، تو ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ جو ضرورت مند ہیں، جو مستحقین ہیں، اس کے لیے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ جو سرکاری ریٹ ہے گیہوں کا، اس ریٹ کے حساب سے 2.25 کلو یا 2 کلو کے حساب سے، پرتی آدمی کے حساب سے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اس کے لیے یہ کہ سب سے پہلے ہم اپنے محلے میں ہی کسی آدمی کو تلاش کریں جو اس چیز کا لائق ہو۔ اگر یہ نہیں تو اپنے گاؤں میں دیکھیں، یا اپنے کوئی رشتہ داری میں بھی نگاہ کریں۔ اور اگر کہیں بھی ایک آدمی کا دل نہیں جمتا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے، تو سب سے اچھا راستہ یہ کہ اپنا جو نزدیکی مدرسہ ہے اس میں ہم صدقہ فطر ادا کر دیں۔ تیسری چیز جس پہ میں بات کروں گا کہ کسی کا دل نہ دکھائے۔ جو انسان کسی کے دل کو دکھاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے زبانی اعتبار سے، چاہے قولی اعتبار سے، چاہے اس کی نقل و حرکت کے اعتبار سے، تو وہ آدمی جہنم کا مستحقین ہے۔ 2 عورتیں ہیں، ایک عورت وہ جو تہجد گزار ہے، جو نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے معمول نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسری وہ عورت ہے جو عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے، اور جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ لیکن کسی کو ستاتی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے ہماری ذات سے، زبان سے، قولی، کسی بھی طریقے سے کسی پڑوسی کو، کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اگر ہماری ذات سے، ہمارے قولی باتوں سے، یعنی زبانی باتوں سے، یا کسی کی نقل و حرکت کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ جہنم کا مستحق ہونے کے سبب ہے۔ تو ان 3 چیزوں پر ہم خاص طور سے دھیان رکھیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد ہم صدقہ فطر پہ کوشش کریں، اس کو ادا کریں، اور تیسری چیز ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ان 3 چیزوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔